آج کا دن اللہ آپ سب کے لیے، آپ کے گھر کے لیے مبارک کرے۔ آج تاریخ 29 نومبر 2025 ہے، ہفتے کا دن ہے۔ ویسے بھی ہفتے کا دن سکون کا دن ہوتا ہے، رحمت کا دن ہوتا ہے، ایک نئی شروعات کا دن ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے 9 اور 2 کو جب ہم ملائیں گے تو یہ 11 بنیں گے، اور 11 کا عدد 2 کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں گھومنا چاہتے ہیں، کچھ خریدنا چاہتے ہیں، تو آج کا دن اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ آج کے دن کوشش کر کے جب آپ صبح اٹھیں یا اٹھ چکے ہیں تو یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ فوراً مٹی کے برتن میں پانی لے لیں، اس پہ سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، اپنی پیشانی پہ لگائیں اور پی لیں۔ ان سے پورا دن سکون کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کی طرف آپ راغب ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے زندگی میں برکت و امن مسلسل قائم رہے گی۔ ایک غلطی ہم اکثر اپنی زندگی میں کرتے ہیں، بار بار آپ کے سوالات آتے ہیں کہ ہم اچھا سوچتے ہیں، خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، گھر میں خوشیاں قائم نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے آپ کی نیند۔ کہیں نہ کہیں آپ کی نیند صحیح نہیں ہے، یا صحیح طرح سے نہیں ہے، یا جہاں سو رہے ہیں وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ کس طرح سے سونا چاہیے جو انسان کے لیے مبارک بھی ہو اور آنے والی زندگی کے لیے اسباب کا سبب بھی بنے؟ سب سے پہلے تو اس چیز پہ آپ توجہ دیں کہ جہاں آپ کا بستر ہو اس کے پیچھے آپ کی فیملی کی تصویر لگی ہوئی ہو، کیونکہ جہاں ہم سوتے ہیں اگر ہمارے سرہانے ہماری فیملی کی تصویر ہوگی تو گھر میں امن و محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا، اور خصوصاً جو رات کو برکت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور انسان کے گھر میں قائم ہوتے ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ آپ کے اپنوں سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنوں کے لیے اور بھی آپ کے دل میں محبت پیدا کریں گے، اور اپنوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ گھر میں امن و محبت قائم ہوگی۔ دوسرا عمل، جہاں آپ سوتے ہیں اس کے سامنے کوشش کر کے کوئی ایسی تصویر لگایا کریں جہاں سے امید ملے۔ اگر آپ رات کو ٹی وی دیکھ کے سوتے ہیں، LCD دیکھ کے سوتے ہیں، اور آپ کے بیڈ کے سامنے LCD لگی ہوئی ہے، تو LCD کے تھوڑا سا اوپر درخت کی تصویر لگا دیں، سمندر کی تصویر لگا دیں، سورج کے طلوع ہونے کی تصویر لگا دیں۔ ان سے کیا ہوگا؟ امید آپ کو ملے گی، یقین آپ کو ملے گا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے آپ کی جو نظر ہے وہ اس درخت پہ پڑے گی، سمندر پہ پڑے گی، اور یوں آپ کی زندگی میں امن و محبت، برکت قائم رہے گا۔ اور رات کو جیسے ہی برکت والے فرشتے آپ کے کمرے میں داخل ہوں گے تو محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ سبب پیدا ہوگا۔ پانی اور درخت، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق رحمت و برکت سے ہوتا ہے اور فراوانی سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جہاں آپ سوتے ہیں وہاں کوشش کر کے کوئی ایسی گھڑی نہ ہو جو بند ہو، کیونکہ اگر کوئی ایسی گھڑی آپ کے روم میں لگی ہوئی ہے، آپ سو رہے ہیں، جس کا وقت ٹھہرا ہے تو وہ آپ کے نصیب کو ٹھہرا دے گا، آپ کے کاموں کو الجھا دے گا، آپ کی خوشیوں کو روک دے گا۔ چلتا ہوا وقت اسباب پیدا کرتا ہے، رکا ہوا وقت خاموشی، دکھ، پریشانی اور کاموں کو روک دیتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا توجہ دیں، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو آنے والے دن کا نصیب تحریر ہوتا ہے۔ آج کے دن جو ہمیں مل رہا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کل والی نیند سے ہے۔ اگر نیند کے وقت ہم اپنے روم کو مبارک رکھیں گے، پاک رکھیں گے، باوضو رہیں گے، گہری نیند 8 گھنٹے کی، 8.5 گھنٹے کی کریں گے تو آنے والا دن بھی اچھا ہوگا، اس میں اسباب بھی پیدا ہوں گے اور برکت کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ بستر کو کوشش کر کے سفید رکھیں۔ لباس کو اگر ہلکا سا نیلا رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نیلا لباس آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی لائٹ کلر آپ پہن کے سو سکتے ہیں۔ ڈارک کلر کوشش کر کے نہ پہن کے سوئے، اور ڈارک کلر کا بستر کبھی بھی بھول کے نہ بچھایا کریں۔ ان سے دکھ، درد، پریشانیوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت مسلسل قائم رہے تو ایک چیز اور بھی اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ رات کو سرہانے پانی رکھیں، چھوٹا سا سکہ یا ایک چھوٹی سی انگوٹھی دھو کے پراپر، سونے کی ہو تو زیادہ مبارک ہے، وہ اس پانی میں ڈال دیں۔ صبح اٹھیں تو اس پانی کو گرم کیے بغیر چھان کے وہ پی لیا کریں۔ ان سے پورا دن آپ کا پرسکون رہے گا، اسباب پیدا ہوں گے، آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ اگر کریٹو ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں اور بھی خوبصورتی ہو تو سونے کا پانی صبح کے آغاز میں پیا کریں۔ اور اگر آپ روحانی ہیں، روحانی حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی
इंसान की असल रूप देखने के लिए बेचैन है तो चांदी का छल्ला, चांदी की अंगूठी धो के मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, उसमें डाल दें, सुबह उठ के उसको छान के बिस्मिल्लाह करके पी लें। आप जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे वक्त से पहले आपको इल्हाम नसीब होंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आपको अल्लाह के फजल से उसके बारे में मालूमात मिलती रहेगी और इल्हामी ताकत में इजाफा होगा, रूहानी ताकत में इजाफा होगा। आज के दिन का जो सदका है वो काली चीज़ का है। काले चने लेके मुस्तहिक को दे दें तो इंशाअल्लाह तमाम नेहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। आज के दिन की ख़ास दुआ नाद अली है। अगर नाद अली को 27 मरतबा पढ़ेंगे आज के दिन तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके बरकत, अमन, खुशियों के रास्ते आपसे जुड़ जाएंगे। आज का दिन ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बहुत मुबारक है, कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मुबारक है, मोहब्बत के हवाले से बहुत मुबारक है और अल्लाह के फजल से नए नए असबाब, नए नए आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बिछड़े हुए साथी भी मिलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए आज का दिन हाजिर दिमागी के साथ गुजारें, मूड को अच्छा रखें। किसी की कोई छोटी बात बुरी भी लगती है तो अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, दुनिया का अफजल तरीन इंसान वो है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए माफ़ करता है। यानी अगर कोई मुझे तकलीफ़ देता है तो मैं इंतकाम इसलिए नहीं लेता कि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर देता हूँ। और किसी से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि इसके वजूद में अल्लाह की कोई ना कोई सिफ़त मौजूद है। अल्लाह की उस सिफ़त के लिए उस इंसान से मोहब्बत करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ। तो ये एक ऐसा अफजल अमल है जो इंसान के मर्तबे को बढ़ाता है और दोनों जहान में वो इंसान सुरखरू रहता है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी आज बहुत ही बेहतरी की तरफ राग़िब होगी। आपको इल्म, फैज़, बरकत और मोहब्बत का रास्ता हमवार होकर मिलेगा। याद रहे आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आना तय है, लेकिन आपका जज्बाती होना, जल्दबाज होना, गुस्से वाले फ़ैसले को करना मंजर आम पे तलखी लाएगा। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। पानी आज के दिन ज़्यादा पीते तो ये भी आपके लिए बेहतर है। चटपटी तली हुई चीज़ें आज के दिन अगर कम खाते तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। जितना हो सके आज के दिन अगर लाल रंग कम पहनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। बुर्ज तौरस वालों का अब योग शुरू है। अभी आप इल्मी हवाले से, माशी हवाले से, माली हवाले से तरक्की की तरफ राग़िब होंगे। आपके अच्छे दिन आज से शुरू हो चुके हैं, जिसका योग 12 दिसंबर से तय पाएगा और जिसका फैज़ आने वाले 3 से 4 साल तक कायम रहेगा। इसलिए जितना हो सके अभी हाजिर दिमाग रहें। आपकी हाजिर दिमागी से दौलत भी जुड़ी है, इज़्ज़त भी जुड़ी है, फरावानी भी जुड़ी है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज के दिन कम खाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वालों के लिए किसी खुशी का सबब मंजर आम पे आएगा। आपका कोई रुका हुआ काम बेहतर होगा। कुछ पुराने दोस्त भी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ नए दोस्त भी ज़िंदगी में आना चाहेंगे। याद रहे ज़िंदगी को एक फिर मौका देना, एक नई शुरुआत करना, क्रिएटिव कामों में ख़ुद को मसरूफ़ करना आपकी हाजिर दिमागी के लिए बेहतर है, आपकी शख्सियत के लिए बेहतर है और आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत मुबारक होगा। आज के दिन अगर सुबह के आगाज़ में नीम गर्म दूध पीते हैं या पानी पे नाद अली को 27 मरतबा पढ़ के पीते हैं तो पूरा दिन खुशी वाला भी गुजरेगा और जहानत और हाजिर दिमागी का हुनर भी आपके साथ होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन मुबारक है, लेकिन कोशिश करके अपने राज हर किसी को ना बताएं। बुर्ज कैंसर वाले अल्लाह के फजल से अभी कामयाबी का योग पाने वाले हैं। आपको कोई इल्म की राह मिलेगी, आपको कोई सुकून का रास्ता मिलेगा, आपको कोई अपना ज़िंदगी में आएगा जो आपको सहारा देगा। एक बात आप याद रखें, जिसका असल आपने देखा हुआ है, जिसका माजी के साथ एक बुरा तजुर्बा आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस पर फिर से भरोसा ना करें, क्योंकि किसी भरोसे में जायचे में नुकसान है। आप किसी पे भरोसा करेंगे, आप किसी के साथ दिल से चलेंगे और वो बंदा आपको तकलीफ़ देगा। राज सीने में दबाए रखें। पानी आपकी ताकत है, पानी ज़्यादा पिएँ, पानी अपने साथ रखें तो तमाम नुकसान से और इमोशनल फैसलों की गलतियों से आप दूर होंगे। बुर्ज लियो वाले योगी हैं। आज के दिन आपको योग है, आपको इल्म है, आपको फैज़ है, आपको रहमत है और आपकी कोई मोहब्बत भी मिलती हुई दिख रही है। आप में ख्वाहिशात बढ़ जाएगी, आपका दिल करेगा घूमने का, आपका दिल करेगा किसी से मिलने का, आपको किसी की याद सताएगी। आप आज का दिन खुश रहना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग आप पे तनकीद करेंगे, आपकी खुशियों को पाबंद करना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। शायद उनको पता नहीं कि कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपको कोई जीत सकता है तो वो आप खुद हैं। अगर खुद ही चाहेंगे तभी कोई आपको मात दे सकता है या रोक सकता है या मना सकता है, क्योंकि आप एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। लेकिन अभी जितना हो सके लोगों की बात को सुनें। हाँ, करें या ना करें वो आपका अपना फैसला है, लेकिन सुनने की आदत को कायम करें, इनसे कोई बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। चटपटी तली हुई चीज़ें आज के दिन कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आपका आज का दिन बहुत मुबारक होगा इंशाअल्लाह। बुर्ज वर्गो वालों के लिए किसी रहमत का सबब मंजर आम पे आएगा। इल्म के असबाब भी ज़िंदगी में आएंगे। चटपटी तली हुई चीज़ें
آج کے دن اگر کم کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، زبان کو میٹھا رکھیں، ڈارک کلر آج کے دن کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، اور اگر پانی زیادہ پیتے ہیں، پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو علم کے ساتھ برکت اور رحمت کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ اگر صبح کے آغاز میں پانی پہ چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کے پی کے دن کا آغاز کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے نظر بد سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ کسی کی نظر دائچے میں دکھ رہی ہے، نظر خوشیوں کو کھا لیتی ہے، اس لیے واک پہ آپ ضرور جائیے گا، پانی زیادہ پیے گا۔ اگر کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ برج لبرا والوں کے لیے آج کا دن کسی سبب کو پیدا کرے گا اور کوئی سبق بھی دے گا، یعنی کسی اپنے سے سبق ملے گا، کوئی ایسا انسان زندگی میں سبق دے کے دے گا، دکھ دے کے چلا جائے گا جس کی امید آپ کو نہیں ہوگی۔ یاد رہے، لوگوں سے امید کم رکھیں گے، اپنے کام سے امید زیادہ رکھیں گے، اپنی خوبصورتی پہ توجہ دیں گے، اپنے مقصد کی فکر کریں گے تو یہ دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ اگر کسی کی امید کے لیے، کسی کے یقین کے لیے، کسی کو اپنا سمجھنے کے لیے اپنا سب کچھ گوا دیں گے تو وہ انسان بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ آج کے دن لائٹ کلر زیادہ پہنیں، ڈارک کلر کم پہنیں، پانی زیادہ پئیں، مرچ مسالے کم کھائیں۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا۔ برج اسکارپین کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ آپ کی زندگی میں مہارت آئے گی، آئے گا، ہنر آئے گا، فیض آئے گا، اور بچھڑا ہوا ساتھی یا کھویا ہوا دوست یا بند کیا ہوا کام بھی رواں ہو سکتا ہے۔ آپ کے کام رواں ہونے کی طرف راغب ہوں گے، لیکن تب جب آپ حاضر دماغ ہوں گے۔ آپ کے زبان کے پیچھے رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، یوگ بھی ہے، لیکن آپ کی زبان تلخ ہوگی۔ آپ کا اپنے زبان کو تلوار کی مثل رکھنا آپ کو پریشانی، نقصان اور اپنوں کی رنجشوں میں مبتلا کرے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، پانی زیادہ پئیں، آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہونے والا ہے۔ آج کا دن بہت ہی اہم ہے، حاضر دماغی کے ساتھ گزاریں، آنے والے بہت سال مبارک ہوں گے۔ برج سیجیٹیریس کے لیے آج کا دن بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی، بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ کہیں کم سنیں زیادہ تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جتنا اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، حاضر دماغ رکھیں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کا رستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں تو یہ بھی مبارک ہے۔ لال رنگ آج کے دن کم پہنتے ہیں، کم دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ اگر صبح کے آغاز میں پانی پہ نادیلی 27 نہ پڑھ کے وہ پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو آج کا دن بڑا مبارک ہوگا۔ دو خوشیاں جڑتی ہوئی، ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں، جس کا تعلق آپ کی میٹھی زبان اور حاضر دماغی سے ہے۔ برج کیپریکارن والوں کے لیے کچھ نئے دوست زندگی میں آئیں گے، لیکن پرانے رشتے ٹوٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالیں، لوگوں پہ جلدی بھروسہ نہ کریں اور فضول خرچ کرنے سے دوری اختیار کریں، کیونکہ آپ سے کوئی خرچ ہوگا، آپ سے کوئی فیصلہ ہوگا جس کی وجہ سے رنجشیں منظر عام پہ آ سکتی ہیں۔ تلی ہوئی چپ چپی چیزیں آج کے دن کم سے کم کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہونے والا ہے۔ کوشش کر کے صبح کے آغاز میں اگر ایپل کھاتے ہیں آج کے دن تو یہ بہتر ہے۔ اگر ایپل ابھی تک نہیں کھایا آپ نے تو جب بھی اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو کوشش کر کے آج کے دن ایپل کھائیں، ان سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، حاضر دماغ رہیں گے اور پورا دن پرسکون رہے گا، اور آنے والی زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ آج کا دن آپ کو کوئی نعمت دینے والا ہے، کوئی انعام دینے والا ہے، کسی حاجت سے ملانے والا ہے۔ برج ایکویریس والوں کا آج کا دن اللہ کے فضل سے خوشی والا ہوگا، لیکن کسی اپنے کی نا امیدی بھی مل سکتی ہے۔ کوئی دکھ والا بندہ آپ کی زندگی میں آئے گا، اپنے راز آپ کو بتائے گا، اپنے دل کے حال آپ کو بتا سکتا ہے۔ یاد رہے، ایموشنل غلطی نہ کریں، جو مدد کر سکتے ہیں صدقے کی نیت سے کریں، امید کی نیت سے نہیں، کیونکہ جب آپ برا وقت آتا ہے تب آپ تنہا ہوتے ہیں۔ اپنے فیوچر کو دیکھ کے اپنے آج کے فیصلے کریں تو کامیابیوں کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تلی ہوئی چپچپی چیزیں آج کے دن کم کھائیں۔ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہت مبارک ہونے والا ہے۔ جتنا ہو سکے غصے سے دور رہیں، اپنے راز سینے میں دبائیں۔ برج پائسس والے کسی اپنے کا دکھ دیکھ سکتے ہیں، کسی جذباتی جلد بازی والے فیصلے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ خود کو روکیں، خود کو حاضر دماغ رکھیں، اپنا فوکس کلیئر رکھیں، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ جب تک اس چیز پہ آپ کا توجہ نہیں ہوگا، صرف ایموشنل غلطیوں کو دہراتے رہیں گے تو یہ دنیا آپ کو کھا لے گی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کے دن کم سے کم کھائیں، جتنا ہو سکے مطمئن رہیں، حاضر دماغ رہیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آج کے دن واک پہ جائیں اور پانی زیادہ پئیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر پپیتا دوپہر کے وقت کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی 6 سینس کے لیے اور پیٹ سے جڑے ہوئے تمام امراض کے اختتام کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ اے میرے اللہ، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہیں، بیماری کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے میرے اللہ، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو اچھے رشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں جلد اچھے رشتے عطا فرما۔ جس کی جو دعا اپنے دل میں رکھتا ہے، اے میرے اللہ، ان سب کی تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ چرند ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، جو
مخلوق جہاں رہتی ہے، اے میرے اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی